اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ترش روئی کے ساتھ خطاب کیا ہے کہ آپ میرا قرض واپس کیجیے، کیونکہ آپ جو عبد المطلب کی اولاد ہو، آپ لوگ قرض وغیرہ لے کر بہت ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو اس نے اس طرح سے کلام کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے یہودیہ کے بیٹے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی اور آپ کا عدم مانے نہ ہوتا تو میں ابھی تیرا وہ سر تیرے تن سے جدا کر دیتا جس میں تیری یہ دو آنکھیں چمک رہی ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بردباری کا، حلم کا مجسمہ بنے۔ آپ تشریف فرمائیں، حضرت عمر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، تمہیں یہ زیبا نہیں دیتا کہ تم اس سے اس طرح خطاب کرو۔ وہ اگر ہم سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا تو یہ اس کا جائز مطالبہ تھا، یہ اس کا جائز مطالبہ تھا کہ وہ ہم سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اب جواب میں ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس کا قرض ادا کریں، نہ کہ اس کے جواب میں ہم تلوار نکال کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عمر سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر اس یہودی کا قرض بھی ادا کرو اور اس کو کچھ اضافہ بھی دو، کچھ اضافی بھی دو، تاکہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ انتہائی جلال میں ہیں اس یہودی کے کلام کی وجہ سے، لیکن جب آقا کا حکم ہوتا ہے فوراً اٹھتے ہیں، اس یہودی کو ساتھ لیتے ہیں، لے جا کر اسے جب مال ادا کرنے لگتے ہیں تو وہ یہودی کہتا ہے کہ اے عمر سنو، میرا مقصود ہرگز اللہ کے محبوب کی شان میں گستاخی کرنا نہیں تھا، میں نے تو اپنی کتاب میں آخری نبی کی صفات پڑھی تھی، میں نے ساری ہی صفات اللہ کے اس نبی میں دیکھ لی تھی۔ ایک صفت میں نے اپنی کتابوں میں یہ بھی پڑھی تھی کہ اللہ کا وہ آخری نبی بڑا حلیم، بڑا بردبار ہوگا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے محبوب کے حلم کو آزمانے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا تھا۔ میرا مقصود ہرگز اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے نہیں تھی۔ تو اے عمر اب سنو کہ میں نے ان کے حلم کو آزما لیا کہ میرے اتنے ترش کلام کرنے کے باوجود انہوں نے میری کرسی کا جواب، میری سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا۔ یہ ان کے حلم اور بردباری کی دلیل ہے۔ اے عمر سنو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو صفات تورات میں پڑھی تھی، جو صفات اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں پڑھی تھی، وہ ساری صفات اس نے اللہ کے نبی میں پائی تھی۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ابتدا میں یہ آتش پرست تھے، ان کے والد بہت بڑے جاگیردار تھے اور ایک بہت بڑا آتش کدا اس کا انتظام کرتے تھے، بہت بڑی ان کی جاگیر تھی۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر معمول کر دیا تھا کہ آپ یہ آتش کدے کا انتظام سنبھالیں۔ جائیداد وغیرہ کو دیکھنے کے لیے وہ خود جایا کرتے تھے، وہ خود جاتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلوتے تھے، پھر ایک امیر کبیر باپ کے بیٹے تھے، تو بڑے لاڈ پیار سے پالے گئے تھے، بڑی محبت سے پالے گئے تھے، اس لیے ان کے والد جو تھے وہ بڑی احتیاط برتتے تھے کہ کہیں میرا بیٹا جو ہے وہ کسی دوسری راہ پر نہ چل نکلے، لہذا اپنے بیٹے پر بڑی پابندیاں لگا رکھی۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ والد کو کسی کام سے جانا پڑا، تو جائیداد کی امور دیکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے اور آپ جا کر جائیداد کی امور کو آج کے دن کے لیے دیکھائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک کلیسا پڑا، وہاں دیکھا کہ لوگ عجیب طرح سے عبادات کر رہے ہیں، لیکن انہیں وہ بات بڑی دلچسپ لگی۔ وہاں جا کر وہ راہب سے ملے اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تم جو کر رہے ہو عبادات، تو یہ کیا دین ہے، اس کی کیا تعلیمات ہے، مجھے تفصیل بتاؤ۔
اس راہب نے کہا کہ یہ دین عیسائیت ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں اس دین کی پوری معلومات دینا چاہوں، پوری تعلیمات حاصل کرنا چاہوں تو مجھے کہاں جانا چاہیے؟ تو اس راہب نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو ایران سے شام کا سفر کرنا پڑے گا۔ شام میں اس دین کے ماننے والے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ وہاں چلے جائیے اور وہاں جا کر آپ یہ دین سیکھ لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آتے ہیں تو والد پوچھتے ہیں کہ آج آپ کہاں رہے ہیں؟ آپ نے تو بہت دیر لگا دی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج اس طرح ایک کنیسہ دیکھا اور وہاں میں نے لوگوں کو ایک عجیب طرح سے عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے وہ طریقہ بڑا پسند آیا، وہ دین مجھے بڑا پرکشش لگا۔ تو والد ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم جو آتش پرستی کر رہے ہیں بس یہی دین حقیقی دین ہے اور یہی سب سے بہتر دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین بہتر نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو حقی جستجو میں تھے، حقی تلاش میں تھے، انہوں نے والد کی بات نہیں مانی۔ اور جب ایک قافلہ شام کا وہاں آیا ایران میں تو اس قافلے کے ساتھ اپنے والد کو بتائے بغیر نکل گئے۔ شام پہنچ کر ایک راہب سے انہوں نے رابطہ کیا اور اسی کے ساتھ رہنے لگے، دین عیسوی سیکھنے لگے۔ لیکن وہ راہب اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں پر اس کا حال منتشر کر دیا کہ یہ اچھا انسان نہیں تھا، یہ بظاہر تو دین کا لبادہ اڑے ہوئے تھا، بظاہر تو دیندار دکھائی دیتا تھا، لیکن یہ باطن میں دین پر آنا پہرا نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی کلیسا میں ایک نیک پادری جو تھا وہ وہاں پر مقرر کیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس رہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہونے لگا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو دین حق کی تلاش میں نکلا ہوں اور آپ کا انتقال ہوا جا رہا ہے، تو مجھے کوئی رہنمائی دے دیجیے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ وہاں انہوں نے ایک اور راہب کا پتہ بتایا، حضرت سلمان وہاں پہنچ گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہونے لگا۔ آپ نے وہی سوال کیا کہ میں تو دین حق کی جستجو میں ہوں، مجھے کوئی پتہ بتا دو کہ میں کس کے پاس جاؤں، کس سے دین حق سیکھوں۔ انہوں نے ایک اور راہب کا پتہ بتا دیا۔ آپ وہاں پہنچ گئے۔ جب اس راہب کا انتقال ہونے لگا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ مجھے دین حق کی تلاش ہے، مجھے کوئی ایسا شخص بتا دیجئے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور دین حق سیکھ سکوں۔ تو اس راہب نے کہا کہ اب روئے زمین پر کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو تمہیں حقیقی دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہو حقیقی دین سکھا سکے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں حقیقی دین مل جائے اور تم صحیح دین کو پالو تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں اور وہ آخری نبی اس زمین کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے جو زمین دو میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اب تم دین ہدایت کو حقیقی دین کو پالو تو وہاں چلے جاؤ اور جو نبی مبعوث ہو تو تم ان نبی پر ایمان لے آنا، ان پر ایمان لے آنا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کچھ نشانیاں بتا دیجیے، میں پڑھوں گا کیسے؟ تو اس راہب نے کہا کہ نشانیاں یہ ہیں کہ وہ نبی جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے وہ ہدیے کو قبول کریں گے لیکن صدقے کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے ایک قافلے کے ذریعے نکلا، قافلے والوں نے یہ ظلم کیا کہ یہودی پر انہیں بیچ دیا، غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زندگی مدینہ منورہ میں گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں آپ کے اعلان نبوت کا پتہ چلا تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا، لیکن اب میں غلام بن چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے 13 سال انتظار کیا کہ کب وہ نبی
اس شہر کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، کیونکہ مجھے نشانی یہی بتائی گئی تھی کہ وہ نبی ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے 13 سال انتظار کیا۔ ایک دن میں اپنے آقا کے باغ سے کھجوریں توڑ رہا تھا، میرا آقا نیچے موجود تھا کہ اس کا بھائی بھاگتے بھاگتے آیا اور وہ کہنے لگا کہ کچھ سنا اپنے بھائی، وہ نبی جس نے مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اب وہ جہاں بھی آ پہنچا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اب میرے صبر کی انتہا ہو گئی، میں درخت سے ایک دم نیچے اتر آیا اور میں نے پوچھا کہاں ہے وہ نبی، مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ کہتے ہیں کہ جب میرے منہ سے یہ کلمات نکلے تو میرا آقا ایک دم غصے میں آ گیا اور مجھے بھی احساس ہو گیا کہ میں نے جو اپنے منہ سے یہ کلمات نکال دیے یہ مالک ہے، یہ تو مجھے مجبور کر دے گا کہ میں ان کی طرف نہ جاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، اب کھجوریں توڑ رہا ہوں، ہاتھ تو کچھ اور کر رہے ہیں لیکن دل و دماغ اللہ کے محبوب کی طرف ہے۔ اب کھجوریں توڑنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، اب دل سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑا صبر کیا، ایک دن موقع لگ گیا، میں کچھ کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے یہ ہدیہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے انہیں قبول فرمایا اور وہاں موجود لوگوں میں تقسیم فرما دیا، سب نے وہ کھجوریں کھا لی۔ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا، ایک نشانی مجھے پتہ چل گئی کہ ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد میں پھر گیا موقع پا کر، اب میں نے جو کھجوریں پیش کی تو میں نے عرض کیا کہ یہ کھجوریں میری طرف سے صدقہ ہیں، تو اللہ کے محبوب نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا انہیں غربا میں تقسیم کر دو۔ کہتے ہیں کہ دوسری نشانی بھی مجھے پتہ چل گئی کہ یہ نبی صدقہ قبول نہیں فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب تیسری نشانی رہ گئی تھی، میں اللہ کے نبی کی پشت مبارک کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے وہ نبی جو جس طرح آگے موجود لوگوں کے دلوں سے حال سے واقف ہیں، پیچھے موجود لوگوں کے دلوں کے حال بھی ان پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سلمان آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ کہتے ہیں جب میں آگے آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو، مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو، میرے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن حق الیقین حاصل ہو گیا کہ جب اللہ کے محبوب نے اپنی پشت مبارک سے اپنی قمیض کو ہٹایا اور پشت مبارک میری طرف کر دی تو میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور یہ جان لیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ بنی اسرائیلیوں میں عام ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ایک آخری نبی تشریف لائیں گے اور وہی آخری نبی پوری مخلوق کے نجات دہندہ ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے میں اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ تو محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے تذکرے اللہ رب العزت نے آپ کی پیدائش سے پہلے، بلکہ آپ کی پیدائش کیا، کائنات کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تذکروں کو عام کر دیا تھا، اور پھر وہ تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان کی زبانوں پر بھی تھے، جتنی کتابیں بھیجی ان کتابوں میں بھی تھے، اور جو اللہ کے محبوب بندے اس کائنات میں اس روئے زمین میں اپنے اپنے دور میں آتے رہے، ہر ایک کی زبان پر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر بھی رہا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا جس نبی کے لیے حضرت خلیل نے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں پھیلائے، اور ہر ایک کی زبان پر جس نبی کے تذکرے جن کا ذکر خیر رہا۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیبی کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب رسول کی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔